اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس ایک کافی غیر معمولی اور دلچسپ تاریخی دستاویز ہے۔ یہ مارچ 1853 کا ایک اشتہار ہے جو گرانتھم کے ایکسچینج ہال میں ایک نمائش ہو رہی تھی، اس کا اعلان ہے۔ جی، اور یہ خاص طور پر اس لیے دلچسپ ہے کہ یہ ہمیں ایک سامع نے بھیجا ہے۔ ہاں بالکل، اور ان کی خاص دلچسپی تھی اس کے سیکشن اوول یعنی پہلے حصے میں، تو آج ہم اسی پر زیادہ توجہ دیں گے۔ یقیناً ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس اشتہار کو گہرائی سے دیکھیں، خاص طور پر سیکشن اوول کو، جو ایم گمپٹس کا مشہور پینورما تھا اور اس میں پنجاب میں سکھ فوج سے جڑے واقعات دکھائے گئے تھے۔ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 1853 میں مطلب برطانوی عوام کو یہ واقعات کیسے پیش کیے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اشتہار کو دیکھتے ہیں۔ اس کی سرخی ہی بڑی پرجوش ہے، گرانتھم میں اب تک کی سب سے شاندار نمائش، اور یہ کہہ رہا ہے کہ صرف 5 راتوں کے لیے، 14 سے 18 مارچ 1853 تک۔ صرف 5 راتیں؟ جی، اور دن میں بھی کچھ تھا۔ فیشنیبل ڈے ایگزیبیشنز، پیر منگل جمعرات دوپہر 3 بجے، تو لگتا ہے کوئی بڑا ایونٹ تھا۔ بلا شبہ اشتہار میں یہ جو ایم گومپٹز ہیں، جو بھی اس کے مالک یا منتظم تھے، جی، وہ گرانتھم اور آس پاس کے معززین، پادریوں، شریفوں اور باشندوں کو مطلب بڑے ادب سے مدعو کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ کس طبقے کو زیادہ متوجہ کرنا مقصود تھا، شاید زیادہ متمول لوگ۔ اور یہ کتنا مقبول تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ناروچ کا ذکر ہے۔ ہاں، یہ میں نے بھی دیکھا۔ وہاں یہ 2 مہینے چلی تھی نمائش، اسمبلی رومز میں، اور 20,000 سے زیادہ لوگوں نے دیکھا۔ 20,000 1853 میں؟ یہ تو بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ تعداد بتاتی ہے کہ یہ چیز کتنی پرکشش تھی۔ یہ کوئی معمولی مقامی تماشا نہیں تھا، بلکہ ایک بڑا کامیاب سفری شو تھا۔ تو ظاہر ہے گرانتھم والوں کی توقعات بھی بڑھ گئی ہوں گی کہ بھائی کچھ واقعی شاندار آ رہا ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع پر، سیکشن اول، جس میں ہمارے سامعین کی خاص دلچسپی ہے۔ اشتہار اسے کہتا ہے ایم گومبوپرٹس کا اصل اور دیواہک پیروراما، جو پنجاب پر سکھ فوج کے حملے کو دکھاتا ہے۔ دیواہک؟ جی، دیواہک، یہ لفظ اہم ہے، مطلب صرف بڑا نہیں، بہت ہی بڑا۔ تو یہ پینوراما آپ کے خیال میں یہ عملی طور پر ہوتا کیسا ہوگا؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، 19ویں صدی میں پینوراما ایک بہت ہی مقبول چیز تھی۔ عام طور پر تو یہ ایک بہت بڑی پینٹنگ ہوتی تھی، اکثر گول 360 ڈگری، اچھا، جسے ایک گول کمرے میں دیواروں پر لگا دیتے تھے، اور لوگ بیچ میں کھڑے ہو کر دیکھتے تھے تو انہیں لگتا تھا جیسے وہ منظر کے اندر ہی ہیں۔ واہ! جی، یا پھر کبھی کبھی یہ ایک لمبے لپٹے ہوئے کینوس کی طرح ہوتا تھا، جسے آہستہ آہستہ کھولتے تھے جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ تو دیواہک کا مطلب ہے کہ اس کا سائز بہت بڑا تھا، شاید کئی 100 فٹ لمبا یا اونچا۔ مقصد یہی تھا کہ دیکھنے والوں پر گہرا اثر پڑے۔ تو یہ صرف تصویر نہیں تھی، ایک پورا تجربہ تھا۔ بالکل۔ اور اشتہار یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ بنا کیسے، موقع پر موجود مختلف انجینئرز اور افسران کی ذاتی طور پر بنائی گئی ڈرائنگز اور فوجی منصوبوں کی بنیاد پر۔ جی، یہ دعویٰ بڑا اہم ہے۔ ہاں، یہ تو اسے بڑی حد تک مستند بنا دیتا ہے نا؟ دیکھیں، یہ دعویٰ کہ موقع پر موجود افسروں کی ڈرائنگز پر مبنی تھا، یہ یقیناً اسے مستند دکھانے کی کوشش تھی، ایک طرح کی مارکیٹنگ بھی کہہ لیں، تاکہ لوگ سنجیدگی سے لیں۔ لیکن یہ اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جو کہانی سنائی جا رہی تھی وہ بنیادی طور پر برطانوی فوجی نقطہ نظر سے تھی۔ اچھا، سامعین کو وہی منظر، وہی تفصیلات نظر آ رہی تھیں جو ان افسروں نے ریکارڈ کیں یا شاید جو فوجی قیادت دکھانا چاہتی تھی۔ تو یہ ایک طرح سے سرکاری کہانی تھی، یا کم از کم فاتح کی کہانی کہہ سکتے ہیں۔ مستند ہونے کا دعویٰ اپنی جگہ، مگر نقطہ نظر تو ایک ہی تھا۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے یہ نقطہ نظر اس وقت کے برطانوی سامعین کے لیے شاید زیادہ پرکشش بھی تھا اور قابل قبول بھی۔ اور بات صرف دیکھنے تک نہیں تھی، اشتہار میں ذکر ہے ایک شاندار سیکس ہارن بینڈ کا بھی۔ جی ہاں، مسٹر اینٹنی ینگ اس کے لیڈر تھے۔ اور ساتھ میں ایک تفصیلی لیکچر بھی تھا مسٹر سی جی بل کی طرف سے۔ بالکل، ڈسکرپٹیو لیکچر۔ یہ تو پھر آج کل کے ملٹی میڈیا شو جیسا ہو گیا، یا جیسے آئی میکس میں ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں، بس ٹیکنالوجی پرانی تھی۔ ہاں، کچھ ویسا ہی سمجھ لیں۔
یعنی ایک اندھیرا ہال، چاروں طرف یا سامنے ایک بہت بڑی تصویر، پس منظر میں ڈرامائی موسیقی، اور کوئی بتا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو بہت متاثر کن رہا ہوگا۔ یقیناً مقصد یہی تھا کہ لوگ پوری طرح اس میں کھو جائیں، جذباتی طور پر جڑ جائیں۔ اور یہ سیکس ہارن بینڈ جو تھا، یہ اس زمانے میں پیتل کے باجوں کا ایک مقبول بینڈ ہوتا تھا، جس کی آواز فوجی بینڈ جیسی ہوتی تھی، تو جنگی مناظر کے ساتھ خوب جچتی ہوگی۔ اور لیکچر، وہ وضاحت دیتا ہوگا، اہمیت بتاتا ہوگا۔ جی، اور شاید حب الوطنی کے جذبات کو بھی ابھارتا ہو۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ سیکشن اول میں کون کون سے خاص مناظر دکھانے کا وعدہ تھا۔ اشتہار میں ایک فہرست دی گئی ہے۔ جی، فہرست یہ ہے۔ پہلا منظر ہے قصور میں سکھ فوج کا اجتماع، مطلب جنگ کی تیاری۔ ٹھیک ہے۔ پھر ستلج دریا کو پار کرنا، پیسج آف دا ستلج، یہ وہ لمحہ تھا جسے انگریز حملہ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد لڑائیاں، مودکی، فیروز شاہ، علی وال اور سوبراؤں کی۔ یہ پہلی اینگلو سکھ جنگ کی آپ کہہ لیں اہم لڑائیاں تھیں جن میں انگریز جیتے تھے۔ جی۔ ایک رات کے پڑاؤ کا منظر بھی تھا، نائٹ بیویواک، شاید فوجیوں کی زندگی دکھانے کے لیے۔ اچھا۔ پھر سکھوں کا ستلج پار فرار ہونا، فلائٹ آف دا سکس، یعنی ان کی شکست کو نمایاں کیا گیا۔ اس کے بعد للیانی کے مقام پر نوجوان مہاراجہ یعنی دلیپ سنگھ کا گورنر جنرل لارڈ ہارڈنگ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، سبمیشن آف دا ینگ مہاراجہ، یہ ایک طرح سے سیاسی فتح کی علامت تھی۔ سبمیشن، سر تسلیم خم کرنا۔ جی، اور آخر میں برطانوی فوج کا لاہور شہر میں شاندار داخلہ، گرینڈ انٹری، یعنی فتح کا جشن۔ اور ان کے علاوہ لکھا ہے کہ اس مہم سے جڑے دیگر متاثر کن مناظر۔ یہ فہرست دیکھ کر تو کہانی کا رخ بالکل واضح ہے، سیدھی لکیر میں برطانوی کامیابیوں کی داستان۔ جی، سکھ فوج کے جمع ہونے سے شروع ہو کر ان کی پسپائی، مہاراجہ کا سر تسلیم خم کرنا اور لاہور پر قبضہ۔ یہ الفاظ جیسے سکھوں کا فرار یا سر تسلیم خم کرنا، ان کا انتخاب بہت معنی خیز لگتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ یہ ترتیب، یہ الفاظ، یہ اس دور کے غالب برطانوی نقطہ نظر کو ہی دکھاتے ہیں۔ اشتہار شروع ہوتا ہے پنجاب پر سکھ فوج کے حملے کے ذکر سے، یعنی جنگ کی ذمہ داری سکھوں پر ڈالی۔ لیکن پھر مناظر کی تفصیل زیادہ تر برطانوی مہم، ان کی جیت اور سکھوں کی ہار پر ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا نہیں دکھایا گیا ہوگا۔ مثلاً کیا انگریزوں کی مشکلات یا ان کی کوئی ناکامی یا جنگ میں جو بھاری جانی نقصان ہوا اس کا کوئی ذکر تھا؟ امکان تو یہی ہے کہ نہیں تھا۔ مقصد تو ایک بہادرانہ کہانی سنانا تھا۔ صحیح۔ اور سبمیشن جیسا لفظ، یہ طاقت کے توازن اور نو آبادیاتی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم یہاں صرف اشتہار کے متن کا تجزیہ کر رہے ہیں جیسا وہ لکھا ہے۔ بالکل، یعنی اشتہار کی زبان اور مناظر مل کر ایک خاص تاثر بنا رہے تھے۔ یہ صرف تاریخ نہیں تھی، بلکہ تاریخ کی ایک خاص تشریح تھی جو تفریق کے پردے میں پیش کی جا رہی تھی۔ بالکل، اور یہ اس وقت کے لیے غیر معمولی بات نہیں تھی۔ پینوراماز اکثر تازہ واقعات، خاص طور پر جنگوں کو دکھاتے تھے اور عوام کی رائے بنانے میں ان کا کردار ہوتا تھا۔ اچھا، سیاق و سباق کے لیے دوسرے سیکشن کا بھی مختصر ذکر کر لیں۔ سیکشن 2 بھی تھا۔ جی، وہ ڈائیوراما تھا، DIORMA۔ ہاں، ڈائیوراما۔ اس میں 2 الگ منظر تھے۔ ایک تو لندن کی عظیم آگ 1666، گریٹ فائر آف لندن۔ جی، اور لکھا ہے اس میں 2 مختلف اثرات یعنی ایفیکٹس دکھائے جائیں گے۔ اور دوسرا منظر تھا یروشلم میں مقدس قبر کا چرچ، ہولی سپلکرو۔ ہاں، اس میں 3 اثرات تھے۔ یہ ڈائیوراما کیا چیز تھی؟ پینوراما سے مختلف، تھوڑا مختلف تھا۔ یہ بھی ایک بڑی پینٹنگ ہوتی تھی، لیکن اس میں خاص روشنی کے اثرات استعمال کیے جاتے تھے۔ لائٹنگ کنٹرول کر کے منظر کو بدلتا ہوا دکھا سکتے تھے۔ اچھا، کیسے؟ جیسے دن سے رات ہوتے ہوئے یا موسم بدلتے ہوئے، یا جیسے آگ لگنے سے پہلے کا منظر اور پھر آگ لگنے کے بعد کا۔ اثرات کا مطلب یہی تھا۔ او، سمجھ آیا۔ تو لندن والی آگ میں شاید پہلے پرسکون منظر دکھاتے ہوں گے، پھر آگ کے شعلے، اور مقدس قبر والے میں شاید دن، رات اور کسی تہوار کی روشنیوں کا اثر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری نمائش بصری کمالات کا ایک مجموعہ تھی۔ مقصد تھا لوگوں کو حیران کرنا۔ یعنی گومپرٹس کی نمائش میں جنگی منظر کشی بھی تھی
اور تاریخی آفات اور مذہبی مقامات بھی۔ واقعی شاندار نمائش کا وعدہ پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ جی بالکل۔ آخر میں ٹکٹ کی قیمتیں بھی ہیں۔ فرسٹ کلاس 2 شلنگ، سیکنڈ کلاس 1 شلنگ، اور بچوں اور اسکولوں کے لیے آدھی قیمت۔ یہ قیمتیں کیسی تھیں اس زمانے کے حساب سے؟ دیکھیے 2 شلنگ اور 1 شلنگ 1853 میں اچھی خاصی رقم تھی۔ ایک عام مزدور شاید ہفتے میں 10-15 شلنگ کماتا ہو، تو 1 یا 2 شلنگ کا ٹکٹ خاص طور پر فرسٹ کلاس کا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس سے لگتا ہے یہ زیادہ تر مڈل اور اپر کلاس کی تفریح تھی۔ بچوں اور اسکولوں کے لیے رعایت دلچسپ ہے، شاید تعلیمی مقاصد کے لیے ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوجوان نسل میں سلطنت اور اس کی کامیابیوں کا ایک خاص نظریہ پیدا کرنا ہو۔ اور وقت کی پابندی کا بھی ذکر ہے۔ دروازے شام 7:30 بجے کھلتے، نمائش ٹھیک 8 بجے شروع ہوتی، اور واپسی کے لیے گاڑیاں رات 9:45 بجے منگوانے کا مشورہ۔ ہاں جی۔ یہ سب ایک منظم باقاعدہ شام کی تفریح لگتی ہے، شہر کی سماجی زندگی کا حصہ۔ یقیناً یہ تفصیلات ہمیں اس دور کی سماجی عادات کی جھلک دیتی ہیں۔ ٹکٹوں کا انتظام، نشستوں کی درجہ بندی، گاڑیوں کا ذکر، یہ سب ایک خاص طبقے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو اس ساری معلومات کو اگر سمیٹیں تو خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ ایم گومپٹس کا پینوراما، خاص طور پر پہلا سیکشن، جی، وہ 1853 میں برطانوی عوام کے لیے پہلی اینگلو سکھ جنگ کی ایک بہت بڑی، تفصیلی اور بہت ڈرامیٹک پیشکش تھی۔ بالکل۔ یہ صرف دیکھنے کی چیز نہیں تھی، بلکہ موسیقی اور لیکچر کے ساتھ ایک مکمل حسی اور جذباتی تجربہ تھا۔ جی ہاں۔ اور یہ بنیادی طور پر برطانوی نقطہ نظر پر مبنی تھی، جو برطانوی افسروں کی ڈرائنگز پر تیار کی گئی تھی، اور مقصد شاید حب الوطنی اور سلطنت پر فخر کے جذبات ابھارنا تھا۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ یہ اشتہار خود ایک قیمتی تاریخی دستاویز ہے۔ یہ ہمیں 19ویں صدی کی عوامی تفریحات، جی، بصری ثقافت کی اہمیت، یہ فلم اور ٹی وی سے پہلے کا ماس میڈیا تھا۔ صحیح۔ یہ اشتہار یاد دلاتا ہے کہ تفریح، خاص طور پر جب وہ تاریخ یا سیاست سے جڑی ہو، کبھی مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ ایک نقطہ نظر پیش کرتی ہے، چاہے مستند ہونے کا کتنا ہی دعویٰ کرے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے، اور آخر میں ایک سوچنے کی بات جو ہمارے سامعین کے لیے بھی دلچسپ ہو سکتی ہے۔ جی، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ 1853 کا پینوراما ان واقعات کو دکھا رہا تھا جو صرف 7-8 سال پہلے ہوئے تھے، مطلب بہت تازہ تھے۔ ہاں، 1845-46 کی جنگ۔ جی، اور یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ موقع پر بنائی گئی ڈرائنگز پر مبنی ہے۔ تو اس وقت کے برطانوی سامعین، جنہوں نے شاید خبریں پڑھی ہوں یا جن کے رشتہ دار وہاں لڑے ہوں، نہ تھا یا جنگ کی ہولناکی کی یاد دہانی؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ ایک ایسا دوے ہے کل پینوراما جو جنگ کو اتنی تفصیل، موسیقی اور ڈرامے کے ساتھ پیش کرے، وہ ان کے ذہنوں اور جذبات پر کیا دیر پا اثر چھوڑتا ہوگا۔